السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال عز وجل فی القرآن العظیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ بعد توحید کے متوالو شمع رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پروانوں، آج کی اس نشست میں ہم روزے کے مسائل پر گفتگو کریں گے۔ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ان نکات کی طرف آج ہماری گفتگو ہوگی، اس لیے کہ روزہ رکھ لینے کے بعد روزے کی محافظت بھی ضروری ہے۔ ہم روزے کی حالت میں ایسے بے شمار کام انجام دے جاتے ہیں کہ جس کے سبب ہمارا روزہ ٹوٹ بھی سکتا ہے مگر ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ متعدد افراد تو اس بھرم کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ روزے سے ہیں، لیکن ان کی کسی نہ کسی ایسی غلطی کی وجہ سے جو روزے میں نہیں ہونی چاہیے ان کا روزہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں سے واقفیت حاصل کریں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ان سے بھی واقفیت حاصل کریں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آئیے ہم سلسلہ وار بہت زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ان امور کی طرف توجہ دیں جو ہمارے روزمرہ میں شامل ہوتی ہیں، اور ان چیزوں کو یاد رکھیں تاکہ ہمارے روزے کی حفاظت ہو سکے۔ مسئلہ: کھانے پینے یا جماع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ ظاہر سی بات ہے، ایک شخص سحری میں اٹھتا ہے، سحری کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، رمضان شریف کا مہینہ پاتا ہے، چاروں طرف اس کی ایک دھوم مچی ہوتی ہے، لوگ جانتے ہیں کہ ہم بحالت روزہ ہیں، لیکن بسا اوقات کبھی کبھی مصروفیت میں ایسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ انسان اس سچویشن میں، پرٹیکولر اس صورتحال میں اپنے آپ کو بھول جاتا ہے کہ وہ حالت روزہ میں ہے۔ جیسے اکثر ہمارے گھر کی ماں بہنیں مستورات جب کچن میں کھانا بنا رہی ہوتی ہیں تو اس وقت وہ ذائقہ چکھنے کے لیے غلطی سے سالن کا یا کسی چیز کا حسب عادت وہ برتن سے اپنے ہاتھ میں اس کے کچھ قطرے ٹپکا کر اور پھر انگلی سے اس کو چاٹ کر اس کا ذائقہ محسوس کرتی ہیں کہ نمک اور مرچ برابر ہے یا نہیں۔ ایسی صورت میں بسا اوقات ہوتا ہے کہ انسان اپنے کاموں میں یہ بھول جاتا ہے کہ وہ روزے کی حالت میں ہے۔ اگر اس نے روزے کی حالت میں جانتے ہوئے ایسا کام کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن غفلت تھی، اسے خیال ہی نہ رہا، کاموں کے درمیان اس نے اس طریقے سے چکھ لیا، تو اس صورت میں فقہا فرماتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اسے روزہ دار ہونا یاد نہیں تھا۔ علماء فرماتے ہیں یہاں تک کہ اگر کوئی شخص معمول کے مطابق اٹھا، اس نے برش کیا، وہ کسی سوچ میں غلطاں تھا، ڈوبا ہوا تھا، اس نے برش کیا، برش کرنے کے بعد اس نے 1 پلیٹ کھانا کھایا، 2 پلیٹ کھانا کھایا، وہ کھانا کھاتا چلا گیا، اسے یاد ہی نہیں رہا کہ وہ روزے سے ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ جتنا روزہ اس نے کھانا کھایا اس تصور کے ساتھ کہ اسے روزہ یاد نہیں ہے، اس حالت میں اس نے کھایا، خواہ وہ 2 پلیٹ ہو 10 پلیٹ ہو، جتنا اس نے کھایا تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن جیسے اس کو یاد آیا کہ ارے میں تو روزے سے ہوں، اب اس کے منہ میں جو لقمہ تھا اس نے کھا لیا تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی اب تک جو کھایا تھا اس سے روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن یاد آ جانے کے بعد کہ روزے سے ہے، اس نے ہو سکتا ہے یہ سوچا کہ ارے اتنا کھا لیا، روزہ ٹوٹ گیا، یہ بھی کھا لوں، تو روزہ تو بچا ہی نہیں، لیکن اس سے پہلے جو اس نے غفلت سے کھایا تھا، بھول کر کھایا تھا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹا تھا، لیکن اب جو اس نے کھایا ہے اس سے روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ یاد سے یعنی یاد آ جانے پر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسا ہی مسئلہ جماع کا، جماع سے مطلب شوہر کا بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا۔ حقہ، سگریٹ، سگار، چرٹ وغیرہ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
سگریٹ بیڑی کی جن کو عادت ہے، حقہ وغیرہ پینے کی عادت ہے، ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، خواہ کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو۔ لوگ عادی ہوتے ہیں، کتنی ہی تکلیف انہیں کیوں نہ ہو جائے، اس سبب سے روزہ نہ رکھے، اور اس کے علاوہ روزہ رکھ کے ان کا اعتماد لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بھئی ہم سگریٹ روزے سے ہیں، سگریٹ نہیں پی رہے ہیں، اگر کوئی ان کا غیر مسلم دوست ہے وہ سگریٹ پی رہا ہے تو اس کے قریب جا کے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ اس کے دھوئیں سے وہ لذت حاصل کرے، محظوظ ہوں۔ تو اس سے بھی علماء نے منع فرمایا کہ اس سے بھی پھیپھڑوں میں وہ چیز جاتی ہے اور روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پان یا تمباکو کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ اس کا پیک تھوک دیا ہو۔ لوگ ہونٹوں میں، دانتوں کے اندر تمباکو رکھتے ہیں، یا پتہ نہیں کچھ چیزیں ایسی الگ الگ لوگ کھاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا وہ رکھتے ہیں، البتہ پان کھاتے ہیں۔ انسان یہ سوچے بھئی میں چبا لوں گا اور اس کا ایک قطرہ تک، اس کی تری تک حلق کے نیچے نہ اترنے دوں گا، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر اس طرح سے کریں گے تو اس صورت میں بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ شکر، چینی، گڑ وغیرہ ایسی چیزیں جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہیں، وہ منہ میں رکھیں اور تھوک نگل لیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ شکر ہے، گڑ ہے، یا اس جیسی اور کوئی پیپرمنٹ وغیرہ ہے، منہ میں رکھی، وہ گھلی، اور گھلنے کے بعد اس کا اثر لعاب مانے تھوک میں شامل ہوا اور کسی نے اسے نگل لیا تو اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دانتوں میں کوئی چیز چنے برابر یا اس سے زیادہ تھی، اسے کھا گیا، یا کم تھی مگر منہ سے نکال کر پھر کھا لی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اکثر لوگوں کے دانتوں میں خلا ہوتا ہے اور عموماً داڑھ میں اس طرح کے گیپ بن جاتے ہیں، اور وہ کھانا کھانے کے بعد لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کچھ لوگ لکڑی سے اس کے خلال کرتے ہیں، کچھ زبان کے ذریعے اس کو چیز کو نکالتے ہیں جو دانتوں میں یا داڑھوں میں اٹکی ہوتی ہے۔ اگر وہ چنے کے برابر تھی، چنا ہے اس کے برابر تھی، یا اس سے زیادہ تھی، اور اس کو اس نے منہ سے نکالا اور کھا لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر اس سے کم تھی، یعنی چنے برابر تو وہ کھا ہی نہیں سکتا ہے، اب چنے سے کم تھی مگر اس کو منہ سے نکال لیا، چنے سے کم تھی تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں اگر وہ چنے برابر کم ہو تب بھی احوط یہی ہے، بہتر یہ کہ وہ بھی نہ کھائے، لیکن غفلت سے کھا لیا۔ اب غفلت کا تو حکم آپ نے سن ہی لیا کہ بھئی اتنا کھا لے کہ تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن علماء نے فرمایا کہ چنے سے کم ہو تو اس سے روزے پر اثر نہیں ہوتا، البتہ اگر اس سے زیادہ اس کی مقدار یا چنے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو وہ کھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر تھا یا کم تھا مگر اس کا مزہ حلق میں معلوم ہوا تو ان تمام صورتوں میں روزہ جاتا رہا۔ اگر خون کم تھا اور مزہ بھی معلوم نہ ہوا تو روزہ نہ ٹوٹا۔ لوگوں کو دانتوں میں سے خون نکلنے کی شکایت ہوتی ہے، یا وہ اگر داتون کر رہے ہیں یا مسواک کر رہے ہیں، اگر خون نکلا اور وہ دانتوں میں شامل ہو گیا اور حلق میں اس کا اگر مزہ محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ گیا، اور اگر مزہ محسوس نہ ہوا حلق سے نیچے اترنے کے بعد تو روزہ نہ ٹوٹا۔ نتنوں میں دوا چڑھائی یا کان میں تیل ڈالا یا تیل چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، اگر پانی کان میں چلا گیا یا ڈالا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ سائنس کی تکلیف لوگوں کو ہوتی ہے تو وہ دوا ڈالتے ہیں، یا کسی اور سبب سے کسی نے ناک میں جو ہے وہ دوا چڑھا لی، یا کان میں تیل ڈالا، یا تیل چلا گیا کسی سبب سے، لیٹا ہوا تھا اور اس کے اوپر سے کوئی تیل لے جا رہا تھا اور اس چھلک گیا یا گر گیا اور وہ کان کے ذریعے سے اتر گیا اس کے، تو ان صورتوں میں کسی بھی صورت میں کان میں تیل چلا جائے یا ڈالا جائے یا نتنے میں دوا ڈالی جائے، ان تمام صورتوں میں روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ہاں غسل کے وقت اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب پانی انسان غسل طہارت کر رہا ہوتا ہے، غسل جنابت وغیرہ سے فراغت کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت وہ پانی لے کر کان میں اس طرح سے چھینٹے ڈالتا ہے کان کے اندر پانی کے، تو اس سے بسا اوقات پانی کان کے اندر تک، پردے کے اندر تک چلا جاتا ہے، آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ پھر وہ کان میں درد وغیرہ والی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اگر اس صورت میں غسل کے دوران یا وضو کے دوران یا کسی طریقے سے کان میں پانی چلا گیا یا ڈال دیا عمدن جان بوجھ کر بھی، تب بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کلی کر رہا تھا، بلا قصد پانی حلق سے اتر گیا، ناک میں پانی چڑھا رہا تھا اور پانی دماغ میں چڑھ گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ نقطہ سمجھیں، اول تو غسل میں ناک میں پانی چڑھانا جو غرغرہ کرنا ہے
غرغرہ کرنا ہے اس سے بھی روکا گیا ہے، محض سادی کلی کرنی ہے، ناک میں پانی بھی جو چڑھانا ہے اس میں بھی احتیاط برتنی ہے، صرف ہلکا سا جس طرح وضو میں ناک دھوتے ہیں اس طرح سے ہم کو غسل میں ان دونوں فرائض کو ادا کرنا ہے۔ اہتمام جو ہم عام بحالت روزہ بغیر روزے کی حالت میں کرتے ہیں، غرغرہ کرنا اور ناک کی نرم ہڈی یعنی بانسے تک پانی پہنچانا، یہ حالت روزے میں ہم کو نہیں کرنا، بلکہ عموماً جیسے کلی کرتے ہیں اور ناک صاف کرتے ہیں اس طرح سے ہمیں غسل میں یہ دو ارکان ادا کرنے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے وضو یا غسل کے وقت پانی بلا قصد، مطلب یعنی جان بوجھ کے نہیں کیا اس نے، لیکن بلا قصد انجانے میں بھی اگر وہ پانی اس کے حلق کے نیچے اتر جاتا ہے یا ناک میں چڑھ جاتا ہے اور یا دماغ میں چڑھ جاتا ہے پانی، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر اس دوران غسل کرنے بیٹھا، وضو کرنے بیٹھا یا غسل کر رہا تو اسے یاد نہیں کہ میں روزے سے ہوں، اس نے اس طرح سے کر لیا تو بھول سے کیا تو روزہ نہ ٹوٹے گا۔ لیکن اگر جانتا ہے، بلا قصد ہوا، غیر ارادی طور پر ہوا، لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ وہ روزے سے ہے، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر وہ بھول چکا ہے اور بلا قصد ہوا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور جانتے ہیں کہ بھئی اگر بھولنے کے بعد تو قصدن اگر آدمی کر رہا تھا بھی روزہ نہیں ٹوٹ رہا۔ بہرحال سوتے میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا، منہ کھولا تھا اور پانی کا قطرہ یا اولا حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ سوتے وقت اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے منہ کھلا رکھتے ہیں، کوئی چھت پر، جیسے گاؤں دیہاتوں میں ہوتا، لوگ چھت پر سو رہے ہوں، صبح کا وقت ہو، ٹھنڈا اگر موسم ہے اور اچانک کچھ وہ پانی کے قطرے شبنم وغیرہ کے اس کے منہ میں چلے جائیں، یا کسی بھی صورت میں پانی اس نے پی لیا سوتے میں۔ بعض لوگوں کو سو کر اٹھنے کی عادت ہوتی ہے، سوتے میں اٹھتے پانی پیتے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے پانی پی لیا ہے۔ تو سوتے میں پانی پی لیا یا کھا لیا یا منہ کھلا تھا، پانی کا قطرہ چلا گیا یا حلق میں اولا چلا گیا، جو بعد آسمان سے جو برف کے قطرے گرتے ہیں وہ چلا گیا، تو روزہ ٹوٹ گیا۔ منہ میں رنگین ڈورا رکھا جس سے تھوک رنگین ہو گیا، پھر تھوک نکل گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ یعنی اکثر ٹیلر وغیرہ ہوتا ہے یا پتنگ باز بچے وغیرہ کرتے ہیں اور منہ میں اگر وہ رکھتے ہیں اس سے منہ کا تھوک رنگین ہو جائے اور وہ اس کو نکل لیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ چند میں نے مسئلے آج آپ کے سامنے روزہ توڑنے اور نہ توڑنے والے کے حوالے سے رکھے۔ انشاءاللہ کل کی گفتگو میں بھی، چونکہ ہمارا وقت متعین ہے، ہمیں 10 منٹ میں ہی اپنی گفتگو مکمل کرنی ہوتی ہے، تو بقایا وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور نہیں ٹوٹتا وہ انشاءاللہ آئندہ کل کی نشست میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے روزوں کی محافظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مہینہ مبارک ہو